آپ نے بڑی صنعتیں بند کر دی، فیکٹریاں بند ہو گئی، پاور لومیں بند ہو گئی، مہنگائی لوگوں سے قابو میں نہیں آ رہی بھائی، لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور آج آپ کہتے ہیں 10,000 سیاسی ورکرز کو جیلوں میں رکھو، زبردستی ان کو عدالتوں میں پیش نہ کرو، لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہ ملے۔ تحقیقات ہونے دیں، تحقیقات کے بعد آزادانہ تحقیقات ہو، اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سزا دیں۔ ہم اس کے حق میں، ہم جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کے قتل حق میں نہیں ہیں۔ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک بند ہونا چاہیے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، ان کی جن کو ناجائز رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائیں، خواتین کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بند کریں، بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں آپ یہ کام کر کے۔ اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے، اور پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، تو پھر فیصلے پاکستان کی عوام کو کرنے دیں، حق حکمرانی پاکستان کی عوام کو منتقل کریں، وہ فیصلے کریں اس ملک کا حکمران کون ہو، اور باقی سب اپنا اپنا آئینی کردار ادا کریں، اس میں ہی سب کی عزت بھی ہے، اسی میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت بھی ہے۔ اب اس جنگ کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا۔ میں آخر میں اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے، اس بات کے اوپر اس کو سنا جائے گا، اور ملک کے حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور ٹھنڈے دل سے، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو۔